السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ میں شمالی کوریا کے رہنما، اس کے فوجی عامر کم جونگ کو نہایت نامعقول، نہایت گدھی پرسنالٹی تصور کیا کرتا تھا، لیکن 2 روز قبل جو خبر اس کے بارے میں پڑھنے کو ملی، میں حیران رہ گیا خدا کی قسم۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعی انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ رب العزت جب چاہے اسے ایکسپوز کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کا فوجی عامر ایک تقریب میں برسر عام رو پڑا، اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف کر کے۔ یہ فوجی عامر، یہ ڈکٹیٹر جمہوری عامروں سے کہیں بہتر ثابت ہوا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ عوام کا مجھ پر آسمان کی طرح بلند اور سمندر جتنا گہرا اعتماد ہے، لیکن میں انہیں اطمینان بخش زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا۔ خدا کی قسم تم کامیاب ہوئے۔ تم میں کم از کم اللہ رب العزت نے اتنی حیا، اتنی شرم ضرور رکھی تھی، اگر تو اس بین الاقوامی سبکی اور اس برسر عام برملا اعتراف کے بعد تم سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہو۔ یہ اعتراف کر چکنے کے بعد تمہارا کوئی اخلاقی جواز بھی باقی نہیں رہتا تو تم کامیاب ہوئے۔ لیکن تمہارا رویہ ان جمہوری عامروں سے 1000 نہیں 1 کروڑ گنا بہتر ہے، جو میں اور فوج ایک پیج پر ہیں، ہم ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم نے ماسٹر جی کا دیا ہوا ایک ہی سبق رٹا ہوا ہے، چاہے آخری آدمی کا بھی دم نکل جائے اور ہم یہی پڑھتے رہیں گے۔ تم اس سے کروڑ گنا بہتر ہو۔ دنیا پاگلوں کے ہاتھ میں ہے، دنیا پاگلوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع کو چھیڑوں، لیکن آج میرا خیال ہے کہ حد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ذہنی معذور، پاگل، بد دماغ آدمی، نہ اسے میڈیا سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اسے پبلک میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ اس کی بیوی کئی مرتبہ اسے برسرعام جوتے مار چکی، اس کا ہاتھ جھٹک چکی۔ یہ بے شرم آدمی امریکہ پہ حکومت کیے چلے جا رہا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں جو کچھ ہوا وہ کس نے نہیں دیکھا؟ ابھی جو بحث مباحثہ تھا ان کا، صدارتی مباحثہ جو بائیڈن کے ساتھ، جو تاریخ رقم ہوئی ہے، امریکہ والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کون سے گھڑے میں جا کے منہ چھپائیں۔ میں حیران ہوں، سویلائزیشن کے دل دادا یہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 مرتبہ منتخب کرا دیا۔ حیرت کی بات ہے یار، تم لوگ کون ہو؟ پاگل ہو؟ اور اگر یہی جمہوریت کا حسن ہے تو یار بھاڑ میں گئی ایسی جمہوریت کے ایک پاگل بد دماغ سرپرا، ایک پیور مادہ پرست آدمی تمہارے سر پہ بیٹھ کر کے دنیا کو جوتے مار رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ تبرہ تم پر بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ مودی کو دیکھیے، وہ گدھا ایک ٹنل میں گاڑی چلی جا رہی ہے اور وہ ہاتھ ہلا رہا ہے سب کو۔ ابے ہے کون وہاں؟ کیمرہ بھی تیرے رائٹ ہینڈ پہ ہے، الٹے ہاتھ پہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ ٹنل میں ہاتھ دے کے ٹناٹن چلا جا رہا ہے۔ او بھائی پاگل ہے کیا؟ وہ گجرات کا سابق قصاب، چائے بنانا اس کا کام، اس کو بولو 2 دودھ پتی لا کے صاحب لوگوں کو پلائے، دیٹس آل۔ اس کا کام وزارت عظمیٰ ہے۔ کبھی اکشے کمار کو انٹرویو دے رہا ہے، کبھی کسی کرکٹر سے، وراٹ کوہلی سے بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے، داڑھی کی عجیب و غریب شکلیں بنا کر کے لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے۔ 21 دن میں ہم جو ہے وہ کورونا کو شکست دے دیں گے۔ روزانہ 50 60 ہزار افراد کورونا کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی بدبختی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بدبختی اس کی نہیں، اس کی تو خوش بختی ہے کہ جمہوریت کے نام پہ، سیکولرزم کی پروردہ اس نام نہاد جمہوریت کے نام پر اسے عوام کے سر پہ بیٹھ کے مزے کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ عوام کیا جھک مار رہے ہیں جو کبھی کانگریس سے ٹھگے جاتے رہے اور اب بی جے پی کے ہاتھوں۔ مطلب چلو ٹھیک ہے بی جے پی صحیح، مگر سامنے تو دیکھو کون ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کے بارے میں مجھے کسی قسم کی تمہید کی کوئی ضرورت ہے۔ پاکستان میں گورننس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اگر صرف گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ بارات کہاں جا رہی ہے۔ ملک میں آئے دن کورونا کے نت نئے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں اخباری اطلاعات کے مطابق۔ حالانکہ اخبار والوں کو، پریس والوں کو، میڈیا والوں کو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ منع ذرا ہلکات رکھنا، اور منع جو ہیں وہ اتنے سعادت مند، اتنے اطاعت گزار ہیں کیونکہ ان کو جتنا ملنا تھا مل گیا کورونا کے نام پر رپورٹنگ کا، اس لیے اب وہ بھی اطاعت گزاری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایک اخباری اطلاع آپ کے سامنے اس وقت اسپلٹ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ، کورونا کے یہ 2 روز پہلے کی اطلاع ہے، غالباً 1 روز پہلے کی۔
کورونا کے 530 نئے کیسز رپورٹ، ملک بھر میں اجتماعات پر پابندی لگانے کی سفارش کس نے کی ہے؟ NCOC نے۔ آگے کیا کہا گیا جی؟ سیاسی اجتماعات پر پابندی لگی تو اپوزیشن کو مظلوم بننے کا موقع ملے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ الیکٹڈ وزیر اعظم۔ اپوزیشن کو مظلوم بننے کا موقع نہ ملنے پائے، اس لیے سیاسی اجتماعات کی نہیں، تمام قسم کے اجتماعات کی اجازت ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اسکول، شادی ہالز اور اجتماعات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ کر لیں گے یہ اکیلے؟ مطلب آپ پابندی لگا لیں گے؟ کب تک؟ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ہے، مان لیا چلو آپ الیکٹڈ ہے، مان لیا کہ آپ سپریم ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق میرا دعویٰ کیا ہے یا میں اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتا ہوں، اس کے لیے آپ کو میرے سامنے آنا پڑے گا۔ یہ غلطی آپ کریں گے نہیں، یہ مجھے پتا ہے۔ آپ یہ ثابت کر لیں گے کہ آپ یہ سب پابندی لگا دیں گے، پابندی اٹھا دیں گے، ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ سر مطلب وہ لطائف بہت نہیں ہے۔ دوسرا لطیفہ سنیے، مہنگائی روکنے کے لیے ایک اور اجلاس، صورتحال خود مانیٹر کر رہا ہوں، اب پوری توجہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ہوگی، دیکھتے ہیں مافیا کیا کرتا ہے۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے برات تیل ہو جائے گی، پانی میں چلی جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے 2.5 سال میں یہ ملک جہنم کے آخری گڑھے میں آ چکا ہے۔ آپ اور صاحب یہ دونوں مطمئن ہیں، لیکن باقی سارے برباد ہو چکے ہیں، راندے درگاہ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی تھی، اب وہ 1 وقت پہ آ چکی ہے۔ اگر 2.5 سال آپ نے غلطی سے پورے کر بھی لیے تو بھی اس ملک میں آپ اور صاحب کے علاوہ تیسرے آدمی کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ وہ جو درباری مشیر آپ نے تبلچی رکھے ہوئے اور ڈھول بجاتے رہتے ہیں آپ کی گڈ گورننس کا، کابینہ اجلاس میں پھڈا ہو رہا ہے۔ مراد سعید، عمر ایوب پہ اور دیگر لوگوں پہ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی، یاد آ گیا ایک اور حضرت ہیں شاہ محمود قریشی، آٹے اور چینی کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے تھیں لیکن بڑھیں۔ دیکھا کتنا معصومانہ اعتراف کیا۔ اور جیسے انہوں نے حتنی، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے انہوں نے کیا کر دیا۔ ذخیرہ اندوزی روکنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا۔ اچھا شاہ محمود قریشی کون ہے؟ یہ موجودہ وزیر خارجہ۔ پوچھئے ذرا خارجہ محاذ پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے اس کے لیے کچھ کیا؟ یعنی یہ لطیفہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ ملک کا وزیر خارجہ آلو پیاز آٹے چینی کی قیمتیں بڑھنے پر اپوزیشن پہ تبرہ کر رہا ہے۔ آپ کا کام یہ تو نہیں ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز تھوڑا سا میں نے بھی پڑھا ہے، تھوڑا سا میں بھی جانتا ہوں ان ساری چیزوں کو۔ یہ جس کا کام ہے اس کو کر لینے دینا۔ کابینہ میں وزراء بیٹھ کر کے ایک دوسرے پہ چاند ماری کر رہے ہیں، آپ کیوں اس بلا وجہ پھڈے میں ٹانگ ڈال رہے ہیں؟ موصوف فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب مہنگائی جلد ختم ہو جائے گی۔ عوام یہ پوچھ رہی ہے ہمارے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی کیا؟ اس کا جواب آپ کے پاس یقیناً نہیں ہوگا۔ اور آپ جو عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں صورتحال کو خود مانیٹر کر رہا ہوں، تو میں آپ کو نہیں، اس عوام کو جس کے بلبوتے پہ آپ الیکٹ انورٹڈ کاماز میں ہو کر کے آئے ہیں، میں اس کو یہ بتا دیتا ہوں، آخری آدمی کے مرنے تک اگر آپ اپنے محل اس قصر وزیر اعظم اور اس بنی گالا سے نیچے اتر آئے، میں اپنی غلامی لکھ کے دیتا ہوں اس عام آدمی کو جو کبھی جمہوری آمروں سے دھکے کھاتا ہے اور کبھی دوسرے آمروں سے، جس کو کبھی ایک در سے ڈسا جاتا ہے اور کبھی دوسرے در سے۔ آج کے اخبار میں حامد میر صاحب کا ایک آرٹیکل ہے آخری وزیر اعظم کے نام سے، جنگ میں چھپا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے طرز حکمرانی اور پی ٹی آئی حکومت کے 2.5 سالہ دور میں ہم نے محض کشمیر کے محاذ پر جو کچھ کیا ہے، جو کچھ انورٹڈ کاماز میں حاصل کیا ہے، اگر اس کی میرا خیال ہے آخری چند سطور پڑھ لی جائیں جس میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں، آپ کی آنکھیں چوندی آ جائیں گی کہ یہ لوگ ہمیں کیسے کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کس طرح فراڈ کر رہے ہیں، یہ اور ان کے سارے آگے پیچھے والے۔ گورننس کے اوپر اگر آپ کو ظاہر ہے کہ اپنا دل خراب کرنا ہے، دماغ خراب کرنا ہے، وقت خراب کرنا ہے، تو آپ چلے جائیے، اظہار الحق صاحب کا آرٹیکل چھپا ہے آج ایکسپریس میں، دنیا میں، آپ اس کو پڑھیے۔ ہاں آپ کو یہ ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کہ وزیر اعظم صاحب نے کسی کو ریلیف نہیں دیا۔ امین الحق آف MQM المعروف نفیس لوگوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ MQM رہنماؤں پر بغاوت کے مقدمات حل کرنے کی ہدایت۔ اب تو خوش ہو نا عام آدمی، اب تو خوش ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا، مل تو گیا۔ NCOC کہتی رہے گی کہ جی عوامی اجتماعات پر پابندی لگائی جائے، لیکن کون لگائے گا؟
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کورونا کیسز بڑھے تو اسکولز، شادی ہالز اور دیگر اجتماعات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے اپنے ایک پروگرام میں، بلکہ میرے خیال اسی پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ 3 سرکاری کالجز میں کورونا کے کیسز نکلے۔ میری 2 جید ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں ہلکا ہاتھ رکھنے اور میڈیا کو کچھ نہ بتانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کورونا کی اگر آپ کو خوفناک صورتحال کا اندازہ لگانا ہے تو میرے خیال ہے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے، میں کوئی شاید پہل تو نہیں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ جو بہت انورٹڈ کاماز میں پرویکٹیو تھے اگینسٹ دس سو کالڈ پینڈیمک، ایجاد کردہ، اب میں نام لوں گا تو پھر یہ ویڈیو بھی نہیں چلے گی، چھوڑ دو، جام مدد علی ایک ایم پی اے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، ہی از آن وینٹیلیٹر، کریٹیکل کنڈیشن میں۔ ایک صوبائی وزیر، سندھ کے ایک اہم صوبائی وزیر، ان کے آفس میں میری گفتگو ہوئی۔ وزیر موصوف کو کورونا ہوا تھا، وزیر صاحب تو الحمدللہ صحت یاب ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کی وائف، ان کے صاحبزادے اور فیملی کی یکا ایک اور ممبر جو ہے وہ اب مبتلا کورونا ہے۔ لیکن صاحب لوگوں کو سختی سے ہدایت ہے کہ خبردار اس سلسلے کا، اس ایک واقعے کا تذکرہ اپنے کسی سے نہیں کرنا۔ میری صوبائی وزیر تعلیم کے ارد گرد والوں سے، ان کے انورٹڈ کاماز میں مقرب لوگوں سے گفتگو ہوئی، میں نے ان سے کہا، میں نے ان پر اپنی خفگی کا اظہار کیا، میں نے کہا یار یہ میرا پروگرام نہیں دیکھ رہے، یہ اس وقت صورتحال کو آبزرو نہیں کر رہے، میں جو اپنے چینل پہ چلا رہا ہوں عارفین نامہ پر، یا میں اپنے پروگرامز میں جو باتیں اٹھا رہا ہوں سعید غنی کے حوالے سے، یہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ان کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو مجھے سامنے سے جواب ملا، میں اس کے بعد چپ ہو گیا، اس کے بعد میں کوئی کیا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یار تمہاری آواز نقار خانے میں طوطی کی طرح ہے، تم بک بک کرتے رہو گے، کرتے رہو، ان کے ہاتھ میں کچھ ہو تو وہ کریں۔ یہ سب ہدایت تو اوپر سے آتی ہیں، جب وفاق ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے، وفاق کی طرف سے ہمیں کین یو بلیو، یہ محض ایک الزام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس الزام کی باضابطہ طور پر تردید کے لیے ضروری ہے کہ وفاق حرکت میں آئے۔ اس وقت سپلٹ ونڈو میں آپ جو خبر پڑھ رہے ہیں، یہ بھی میں نے کوئی گھر پہ نہیں چھاپی، آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا بھر کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دینے والی عالمی وبا کے پاکستان میں بھی نئے کیسز و اموات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گزشتہ چند روز میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ موسم کی بدلتی صورتحال کے باعث اس کی دوسری لہر کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اموات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور سعید غنی صاحب صوبائی وزیر تعلیم بجائے سکولز کو بند کرنے کے، سٹینڈ لینے کے، یا وہ جس کے دبیل ہیں این سی او سی یا وزیر اعظم یا شفقت محمود صاحب جن کا مہینہ 32 تاریخ کا ہوا کرتا ہے، وہ مطلب پرویکٹیونیس دکھائیں نہیں۔ اسکول مالکان کو بھتہ، یعنی کہ ان کی ماہانہ وہ جو چندہ، وہ رقم جو ان کو ہتھیانی ہوتی ہے، وہ تو ملتا رہے یار، گھر پہ بیٹھ کے بھی تو دے ہی رہتے نا، گھر پہ بیٹھ کے بھی تو دے ہی رہتے ہیں۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہیے، الحمدللہ میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے۔ میں یہ ان بیوقوفوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو صبح سے شام تک گنے کی طرح مشین میں جو ہے وہ پستے چلے آ رہے ہیں دال دلیے کے نام پہ، جن کو آپ نے کبھی یوٹیلیٹی اسٹور، کبھی سی این جی اسٹیشن، کبھی پیٹرول کی لائن میں لگا کر کے، کبھی اے ٹی ایم کی قطار میں کھڑا کر کے، کبھی آٹے کی لائن میں لگا کر کے خوار کیا ہوا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان گدھوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے میں بھونک رہا ہوں، ورنہ ذاتی زندگی میں الحمدللہ میرے ساتھ کوئی، ثم الحمدللہ اللہ نظر سے بچائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ جب WHO نے کہا تب سب چیختے رہے، اب بھی WHO ہی کہہ رہا ہے، عالمی ادارہ خوراک ہی تو کہہ رہا ہے، عالمی ادارہ صحت، ہمیں معیشت کی کہانیاں سنا کر کے۔ اور سندھ حکومت کی پرویکٹیونیس کا اندازہ آپ سپلٹ ونڈو میں چلائی جانے والی اس خبر سے، جو میں نے پھر کہہ دیتا ہوں، میں نے گھر پہ نہیں چھاپی، ہیلتھ رسک الاؤنس، سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز احتجاجاً بند۔ سندھ میں، کراچی میں ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے جب کرونا موجود ہے، جب کرونا وارڈز کھل چکے، آباد ہو چکے ہیں، جب وہاں پہ پیشنٹس کی افراد ہے، تو پھر ہمیں ہیلتھ رسک الاؤنس کیوں نہیں مل رہا؟ کہنا ٹھیک ہے،
کہنا ٹھیک ہے چلو آپ وفاق کے دبے لیں، آپ وفاق سے ڈرتے ہیں دبتے ہیں، وہ صوبائی خود مختاری وہ صرف ایک ڈرامہ تھی جس کے تحت آپ نے پچھلی دفعہ یہ سب کچھ کیا تھا، لاک ڈاؤن اور یہ اور وہ، اوکے اب کہاں گئی وہ خود مختاری؟ وہ 18ویں ترمیم کدھر گئی؟ صرف اس لیے کہ صحیح ہے نا WHO، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، اب سب ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے پروردگار عالم۔ گو کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کی امان میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی حرکتیں بھی ویسی ہوں۔ فی امان اللہ۔